مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ مقرر شعلہ بیان قاطع بدعت حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب دامت برکاتہم شہر قاضی جسپور اپنے قیمتی خطاب سے نواز رہے تھے کہ جن کے خطاب میں ماضی کا مرثیہ، حال کا ماتم اور مستقبل کے لیے ایک سوچ و فکر پنہا تھی، اور وہ ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ کہہ دو زمانے سے ہم قرآن والے ہیں، کہہ دو زمانے سے ہم قرآن والے ہیں، باطل سے نہیں ڈرتے، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کی عمر میں برکت پیدا فرمائے۔ آپ نے جو کچھ قرآن کی محبت میں قرآن کے نام پر خرچ کیا ہے، اللہ آپ کے دینے کو بہت قبول فرمائے اور بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ آئیے ہم اللہ کے محتاج و فقیر بندے ہیں۔ قرآن کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ کی ذات بے نیاز، تم فقیر و محتاج ہو، اور محتاجوں کا کام مانگنا ہوتا ہے۔ ہر ضرورت ہماری اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ رات کی تنہائی کا وقت ہے، قرآن کریم کی یہ محفل ختم ہونے کو ہے۔ بیان فرمایا گیا کہ قرآن کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی حکم دیا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے خوب گڑ گڑا کر رو رو کر مانگو، وہ تمہاری مرادوں کو بھر دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو انسان اللہ سے نہ مانگے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پہلے ہی سے اللہ ہم سے ناراض ہے تو مزید ہم اپنے رب کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے روٹھے رب کو اور ناراض رب کو منا لیا جائے اور رب قدیر کے حضور الہا وزاری کے ساتھ اس دعا کے عمل کو انجام دے لیا جائے۔ آج کے اجلاس کے سرپرست محترم، پیکر علم و ادب، مصلح قوم و ملت حضرت اقدس حضرت مولانا شوکت علی صاحب مظاہری دامت برکاتہم، خلیفہ و مجاز حضرت علامہ قمر الزماں صاحب الہ آبادی و محتمم مدرسہ جامع العلوم افضل گڑھ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی دعائے مستجاب پر اس مجلس کا اختتام فرما دیں اس شعر کے ساتھ کہ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضرت یہ بتایا گیا کہ یہ شیلڈیں باقی ہیں تو حضرت کے ہاتھوں سے یہ شیلڈیں دلوا دی جائیں۔ قاری محمد حضرت بچوں کو نام بول دیجیے کیا اساتذہ۔ محمد فیضان یہ بچہ آ جائے۔ قاری ریاض صاحب تشریف لے آئیں۔ قاری شمشاد صاحب، حضرت مولانا اخلاق صاحب اور تمام علماء کرام، حافظ علی حسن صاحب فرید پور مدرسے کے محتمم، قاری قمر صاحب تشریف لے آئیں۔ یہ بچے آتے رہیں بھائی، نام میرے ذہن میں نہیں، ترتیب وارا۔ استاد محترم محمد ریحان آ جائیں، محمد فیضان آ جائیں۔ ارمان آ جائیں گے۔ بھائی حضرت اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے بچوں کو انعام سے اساتذہ کے لیے بھائی ماشاءاللہ حضرات اساتذہ کرام کے لیے بھی نظم کیا گیا ہے۔ قاری محمد اخلاق صاحب
تشریف لے آئیں، یہ ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے، اور اپنی شیلڈ لے جائیں۔ ماسٹر فیروز صاحب تشریف لے آئیں، ان کے بعد ماسٹر آفتاب عالم صاحب آ جائیں۔ تشریف لے آئیں بھائی، جلدی سے آ جائیں۔ کفیل بھائی، فیصل محمد فیصل ابن نسیم اور بھائی محمد کفیل، ان حضرات کی جانب سے دی جا رہی ہے کہ شیلڈیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ مولانا مفتی غفران انوار صاحب کے لیے بھی ہے، مولانا مجیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ، مفتی غفران انوار صاحب کے لیے بھی ہے۔ یہ شیلڈ دی جا رہی ہے حضرت کے ہاتھوں سے، یہ مدرسے کے ناظم ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ اب یہ ایک شیلڈ اور ہے قاری محمد اخلاق صاحب کے لیے، جتنے بچے حافظ بنے ہیں سب نے مشترکہ طور پر حضرت کو پیش کی ہے، قاری اخلاق صاحب۔ درود شریف پڑھ لی۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة اللهم صل على عبدك ورسولك محمد اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك أحمد النبي الهاشمي النبي العربي النبي المكي النبي المدني النبي الحجازي صلی اللہ علی النبی الکریم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، آسمانوں کی بلندی سے آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک کتنا وقت ہو گیا، یہاں پر صرف اور صرف تیرے اور تیرے نبی کا ذکر ہوا، تیرے قرآن کی عظمت کو، تیرے دین کی عظمت کو یہاں پر بیان کیا گیا، اور تیرے نبی کی نسبت پر اور تیرے دین کی نسبت پر، قرآن کریم کی نسبت پر یہ اجلاس قائم ہوا۔ رب کریم، اب یہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہم محتاج ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں آپ نے ارشاد فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، ایک مالدار آپ ہی ہیں، باقی سارے کے سارے غریب اور محتاج ہیں۔ اس ملک کا، پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، ان کے سربراہ بھی اور ان کے بادشاہ اور وزراء بھی، یہ سب کے سب آپ کے محتاج ہیں۔ دم بھر میں جس کو چاہے ملکوں کا شاہ کر دے، جس پر غضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے۔ اے اللہ، یہ ساری طاقتیں آپ کے پاس ہیں۔ خلاق دو جہاں، یہاں پر جتنے بوڑھے، بچے اور جوان اور یہ معزز علماء کرام، حفاظ اور قرہ کی یہ جماعت، اے اللہ یہاں پر مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس وقت میں ساری دنیا آرام کر رہی ہے، لیکن کچھ تو وجہ ہے جو تیرے اور تیرے نبی کی محبت میں، اے اللہ تیرے دین کی محبت میں یہ حضرات سب بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، آپ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ، سارے خزانے آپ کے پاس ہیں، اور یہ خزانے آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے خزانے آپ کے بندوں کے لیے ہیں۔ اے اللہ، خزانوں کی چابی آپ کے پاس ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں آپ دے دیتے ہیں۔ رب کریم، اے رب کریم، آپ سے التجا ہے، محض اپنے کرم سے، اپنے پاک نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفیل میں ہماری آج ساری تمناؤں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ خلاق دو جہاں، جو بیانات ہمارے معزز علماء کرام نے کیے ہیں، رب کریم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، عارفین میں، ذاکرین میں، صدیقین میں، صالحین میں ہمارا شمار فرما۔ اللہ، جن بندوں سے آپ محبت رکھتے ہیں ان بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ جن علماء سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ ان علماء میں ہمارا شمار فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، بد عملیوں سے ہماری حفاظت فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ،
اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار میں نقصان جا رہا خیر و برکت عطا فرما۔ جن کے کاروبار نہیں اللہ ان کو بھی کاروبار عطا فرما۔ مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرما، کاروبار عطا فرما، عزت عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما، سیاسی شعور بھی عطا فرما، ایمانی فراست بھی عطا فرما۔ خلاق دو جہاں عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، آبرو کی، عزت کی پوری پوری حفاظت فرما۔ بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جتنے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ پھر دوبارہ سے رب کریم فلسطین اور غزہ کی آبادی کو عزت کے ساتھ میں قائم دائم فرما۔ اے اللہ ان بستیوں کو آباد فرما۔ اے رب کریم مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اور فلسطینیوں کے ہاتھ میں اسلام کا فتح کا پرچم عطا فرما۔ ان کو عزت عطا فرما، ان کو طاقت و قوت عطا فرما، ان کو بہادری اور دلیری عطا فرما، اور ان کے مقابلے میں جو ظالم اور جابر اسرائیل، امریکہ، فرانس اور جاپان اور برطانیہ اور ان کے جو ہے حمایتی ممالک ہیں رب کریم میں حکمرانوں کو کہتا ہوں اگر ہدایت ہے تو ہدایت دے دے ورنہ چن چن کر کے ہلاک فرما دے۔ اے اللہ ان کو رسوا اور ذلیل فرما۔ اے اللہ ان کو رسوا اور ذلیل فرما دے اور مسلمانوں کو اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اللہ کے دو جہاں ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پورے ملک کے اندر امن و سلامتی کا معاملہ فرما۔ دشمن پتہ نہیں پردے کے پیچھے کیا کیا اسکیمیں بنا رہے ہیں۔ اے اللہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہماری مکمل طور پر حفاظت فرما اور خواب غفلت سے ہمیں بیداری عطا فرما، ہمیں شعور عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا، اپنے اور اپنے رسول کی سچی محبت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی فکر ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بیٹے اور بیٹیاں جوان بیٹھے ہیں اچھے رشتے عطا فرما، غیبی خزانے سے نکاحوں کا انتظام فرما۔ ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا سنت کے مطابق اے اللہ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خلاق دو جہاں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بیٹے بیٹے ہیں ایک بیٹی، جن کی بیٹیاں بیٹیاں ہیں ایک بیٹا بھی عطا فرما۔ سب کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، سب کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا۔ ہمیں سب کو اپنے ماں باپ اور بڑوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی، اے اللہ اس علاقے کے مسلمانوں کی، یو پی کے مسلمانوں کی، اس بستی کے اور جتنے مہمان یہاں پر آئے ہوئے ہیں دور دراز سے ان سب کی مکمل طور پر حفاظت و مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اس امت کے علماء کی، حفاظ اور قراء کی، اے اللہ اس امت کے داعیوں کی عمر میں اور یہ نوجوان اور بچے اور بوڑھے مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ ہم سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ حلال روزی ہمیں عطا فرما، حلال روزی ہمیں عطا فرما، حرام روزی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کے دو جہاں یہ ادارہ ہے، اس ادارے کی مکمل طور پر حفاظت و مدد فرما۔ دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ تمام رکاوٹوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی انتظامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عملے کی اساتذہ اکرام کی مکمل طور پر حفاظت و مدد فرما۔ طلباء کو، اساتذہ کو، انتظامیہ کو، پوری بستی والوں کو اے اللہ قبول فرما۔ اور جن حضرات نے آج تعاون کیا ہے رب کریم انہوں نے دیا ہے اپنے اعتبار سے، آپ ان کو اپنی شایان نشان عطا فرما۔ اے اللہ آج ان کے اپنے دربار سے اللہ ان کی جھولیوں کو، تمناؤں کو، آرزو کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ان کو آج اتنا عطا فرما کہ جو ان سے ان کی نسلوں سے نہ سنبھلے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس اجلاس میں جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، چل پھر کر کے یہ تعاون کر کے، کسی نے کھانا کھلایا، کسی نے ناشتہ کرایا اور مہمانوں کا استقبال کیا، اللہ اس بستی کو آباد فرما، خوشحالی عطا فرما، عزت عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے اعزا قرابہ رشتہ دار، خاندان والے، پوری امت، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، ماں باپ، رشتہ دار جتنے دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ عزت کی موت عطا فرمانا، کلمے والی موت عطا فرمانا۔
اے اللہ ایمان والی موت عطا فرمانا۔ آج اس اجلاس میں ہماری حاضری کو قبول فرما۔ یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے گھر والوں کو خوب جزائے خیر عطا فرما، ان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور ان کے حافظ بننے میں رب کریم ہماری مغفرت کے فیصلے فرما اور ہماری نجات کے فیصلے فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مختصر دعا کو محض اپنے کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقۃ فعل میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔